الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہمارے معاشرتی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ رشتہ داری نبھانا، صلہ رحمی جسے کہتے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑ کر رکھنا، رشتے ناتے توڑنے سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا، رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف پہنچے، نقصان پہنچے، اسے برداشت کر لینا، لیکن رشتہ توڑنے نہ دینا، اس کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فآت ذا القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا کرو، والمسکین وابن السبیل، مسکین غریب جس کے پاس گزارے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور اگر ایسے ہی کوئی مسافر پریشان ہو اس کی ضرورت پوری کر دیا کرو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو لوگ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بہترین کام ہے، یہ بہت نیک اور خیر کا کام ہے۔ رشتہ داری نبھانا، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دینا، اس میں کوتاہی نہ کرنا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ اللہ کے نظر میں کامیاب ہیں، جو سکسیسفل ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ان بتائے ہوئے کاموں کو اور حکموں کو پورا کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو اہم بتانے کی جو بات ہے فآت ذا القربى حقہ، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا کرو، وہ ہمیں ہمارا حق دیں یا نہ دیں، لیکن ہمارے ذمے اگر ان کا کوئی حق باقی ہے تو اسے ادا کر دیا کرو۔ یہ اگر کر دے گا بندہ، میرے ذمے جو کام ہے میں وہ کر دوں گا، سامنے والا نہیں کر رہا ہے، اب اللہ جانے اس کی مرضی ہے، اللہ یہاں سے نہیں تو کہیں اور سے مجھے دے دے گا، یہ سوچ کر حق والے رشتہ دار کا حق دے دے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بندے سے اللہ خوش بھی ہو جائیں گے، اللہ راضی تو پھر سارا جہاں راضی، وہ ناراض ہو گیا تو ساری دنیا راضی ہو کر بھی ایک دانہ نہیں دے سکتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اصل کامیاب تو یہی لوگ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فضل والے ہیں، فضیلت والے ہیں، دیندار شمار ہوتے ہیں، اور ایسے ہی جنہیں اللہ نے وسعت دے رکھی ہے،
ان کے لیے ہرگز یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم کھا لیں ان یؤتوا اولی القربا، کہ وہ رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے اور مسکینوں، غریبوں کو اور مہاجروں کو کچھ نہیں دیں گے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر آئے ہیں، جہاد کے لیے چلے ہیں یا مدینہ ہجرت کر آئے ہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں؟ اللہ تو بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور تم پر رحم کرے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو اور ان پر رحم اور مہربانی کا معاملہ کرو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے، ایک واقعہ تاریخ میں ایسا پیش آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ بنی مستلق میں واپس آتے ہوئے سن 6 ہجری غالباً کا واقعہ ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے آنے میں تاخیر میں تلاشی آنے میں دیری ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیں اور اس میں منافقوں کو بہانہ مل گیا، تو انہوں نے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد اخلاقی کا الزام اور تہمت لگایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعوذ باللہ بدکاری اور ناجائز تعلق والا گناہ ہو گیا۔ اور یہ الزام اور تہمت لگانے والے منافق تھے مدینے کے۔ کس پر تہمت لگا رہے ہیں؟ ان بدماشوں کو اور بدتمیز خبیث قسم کے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے نبی الانبیاء کی زوجہ مطہرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی پر یہ تہمت لگ رہی ہے، نبی کی بیوی پر تہمت لگ رہی ہے کہ انہوں نے غلط کام کر لیا۔ تو ایسے موقع پر جو لوگ تہمت لگانے والے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں حکم نازل کیا کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ کسی پاک دامن مرد یا عورت کو ایسی تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے، اللہ نے 18ویں پارے میں 2 رکوع میں ساری تفصیل ذکر فرمائی۔ اس واقعے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رشتہ دار تھے جو غریب تھے، جن کی مدد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ بہت اہتمام سے کیا کرتے تھے۔ رشتہ دار ہے، غریب ہے، محتاج ہے، تو ماہانہ ان کے لیے راشن، اخراجات، کپڑے، جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں دیا کرتے تھے۔ غلطی یہ ہو گئی کہ تہمت لگانے والے منافقوں کے غلط فہمی میں یہ بھی چلے گئے اور رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی، صدیق اکبر کا ان پر احسان ہونے کے باوجود بھی، انہوں نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایرا غیرہ پرایا اگر ہمیں الزام دے، اول فول کی باتیں کرے، بکتا پھرے، کچھ بھی بولتا پھرے، تو جانے دو کس کا کیا بگڑے گا۔ ایسے پاگل تو بہت بستے ہیں دنیا میں۔ اس زمانے میں بھی پاگل رہا کرتے تھے جو اچھے اور نیک لوگوں پر بھی کمنٹس کر دیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی ہیں ایسے پاگل جو دور بیٹھے بیٹھے کچھ بھی کمنٹس لکھ دیتے اور کر دیتے ہیں۔ جانے دو، ان کی جنت، ان کی جہنم، ان کی موت، ان کی مریں گے۔ لیکن کوئی اپنا ہو کر بھی، ہمارا احسان مند ہو کر بھی، ہمارا کھایا ہو اور ہمارے ٹکڑوں پہ پلا ہو، وہ بھی اگر ہمارے مخالف ہو جائے تو پھر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تکلیف ہوئی کہ میرے پیسے، میرے ہدیے، میرے تحفے، میری مدد، پھر میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم، آج کے بعد سے اس کی ہرگز مدد نہیں کروں گا۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ قسم کھانا بشری تقاضے سے تھا۔ کسی بھی انسان کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اپنا ہی آدمی اگر ہمارا گڑا کھود دے اور ہمیں ہماری ہی پلیٹ میں اگر کھایا ہو اور چھید کر دے تو کتنا تک دکھ ہوتا ہے۔ تو بشری تقاضے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد سے اس کی کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی، صدیق اکبر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فضل والے ہیں، فضیلت والے ہیں، جنہیں مقام و مرتبہ ملا ہے۔ ایسے لوگوں کی شان نہیں ہے
کہ وہ رشتہ داری نبھانے کے بارے میں یہ قسم کھا لیں کہ آئندہ سے رشتہ داری نہیں نبھاؤں گا، آئندہ سے رشتہ دار کا خیال نہیں رکھوں گا۔ تو اللہ نے اس میں تنبیہ فرمائی۔ جب یہ تنبیہ ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آیت سنائی اور اس میں فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ ایک رشتہ دار تمہیں تکلیف پہنچایا، تمہاری بیٹی پر ایسے غلط الزامات لگایا، تمہیں تکلیف ہوئی، لیکن تمہارا معاملہ اللہ سے ہے، تم اگر اسے معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں وہ کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ تہمت لگایا، کیا بگڑا تمہارا؟ تمہارے نبی کی تمہاری بیٹی کی شان میں تو قرآن مجید میں 2 رکوع نازل ہو گئے ہیں، قرآن کے 2 رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی پر نازل ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی آج کے زمانے میں بھی ہمیں تکلیف پہنچائے، ہمارے بارے میں غلط تبصرے اور کمنٹس کرے، درگزر کر دو، چھوڑ دو۔ ہم راستے سے جا رہے ہیں، گویا کہ ہم اپنے گھر جا رہے ہیں اور ہمارے گھر کی گلی میں کوئی کتا بیٹھا ہمیں بھونک رہا ہے، ارے چھوڑو، وہ بھونکنے والا بھونکتا رہے گا، تم اپنا راستہ ناپتے رہو، اپنے گھر چلو۔ ایسے ہی رشتہ داروں میں بھی اگر کوئی ایسے بھونکنے والے ہوں تو اس کی وجہ سے رشتے ناتے مت توڑو، معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت سنائی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، بخدا میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دیں۔ اگر یہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کر کے پھر رشتے نبھانے کی برکت سے اللہ مجھے معاف کر دیتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے قسم توڑ دی، کفارہ ادا کیا، پھر جس نے بیٹی پر ایسا الزام لگایا اسے پہلے سے زیادہ مدد کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ رشتہ داری نبھانا اللہ کا حکم ہے، یہ کیسا بھی ہو، یہ اچھا ہو کہ برا ہو، لیکن مجھے حکم اللہ کا پورا کرنا ہے، وہاں سے بدلہ مجھے وہاں سے ملنے والا، یہ کوئی بدلہ دینے والے نہیں ہے۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 4141۔ اس آیت اور واقعے سے معلوم ہوا رشتہ دار اگر تمہیں تکلیف پہنچائیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اللہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ وہ بدلہ نہیں دے سکتے، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دیں گے۔ اور تیسری آیت جو عام طور سے نکاح کے موقع میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اگلا جو ٹکڑا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس اللہ کا نام لے کر تم رشتہ داریوں کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ ایک دوسرے کو جو ماں، بیٹا، بھائی، بہن، خالہ، ماموں، چاچا، یہ سب ہم چوائس کر کے بنا لیے ہیں۔ ہم پیدا ہونے کے بعد دیکھیں کہ یہ اچھا دکھ رہا ہے، میں اسے ماموں بنا لیتا ہوں، یہ اور اچھا دکھ رہا ہے، اسے میں چاچا بنا لیتا ہوں، یہ اور اچھا دکھ رہا ہے، اسے میں اپنا باپ بنا لیتا ہوں، یہ اور اچھا دکھ رہا ہے، اسے میں اپنا تایا بنا لیتا ہوں۔ یہ رشتہ داریاں ہم نے بائی چوائس نہیں بنائی ہیں کہ مجھے پسند آیا تو میں نے کسی کو خالہ، کسی کو آنٹی، کسی کو چاچی، کسی کو مامی ایسا بنا لیا ہوں۔ یہ اللہ نے بنائے رشتے تمہارے ساتھ، خونی رشتے ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس اللہ نے تمہیں ان خونی رشتوں کے ساتھ جوڑا ہے، ان کے حق ادا کرنے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ نے چاہا کہ تمہیں کسی کا بھتیجا بنائے، کسی کا داماد بنائے، کسی کا بھائی بنائے، کسی کی بہن بنائے، کسی کا بھانجا بنائے، یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ تو ان رشتہ داریوں کے بارے میں اللہ ہی تم سے سوال کریں گے، انہیں نبھانے کی کوشش کرو۔ نکاح کے موقع پر یہ آیت اس واسطے پڑھی جاتی ہے کہ شادی کے بعد یہ رشتہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اب تک چاچا، تایا، یہ ادھر کا خاندان تھا، اب ادھر سے لڑکی والوں کی طرف سے بھی جو سالہ ہوں گے، سالی ہوں گے، اور پھر سسرال ہوں گے، اپنی اولاد کے لیے ماموں ادھر سے ملے گا، خالہ ادھر سے ملے گی، ادھر سے تو پھوپھی ملے گی، خالہ وہاں ہے، ماموں وہاں ہے، دوسرے رشتہ داریاں وہاں پر ہیں۔ تو اب یہ آیت نکاح پہ خاص طور سے اس لیے کہ اب رشتہ داری بڑھ رہی ہے، رشتہ داریاں نبھانے کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ بہت غور سے تاکتے اور تمہیں دیکھ رہے ہیں کہ تم کیسے نبھا رہے ہو رشتہ داریاں۔ چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔
الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اللہ سے وعدہ پختہ کر لینے کے بعد بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہے کہ اس کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اسے معبود اور خدا مان کر ہم بندے غلام بن کر جئیں گے۔ توڑ دیا آنے کے بعد خود کو خدا سمجھ کے جی رہا ہے، کوئی حکم اللہ کا اپنی زندگی میں لانے تیار نہیں ہے۔ میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ اگر میرا ہی جسم ہے تو پھر بیمار کیوں ہو گئے؟ چاہ کر بیمار ہوئے۔ میرا ہی جسم ہے تو بوڑھے کیوں ہو گئے؟ جوان رہنا تھا ہمیشہ۔ اگر میرا ہی جسم ہے تو دانت کیوں ٹوٹ گئے؟ ہمیشہ مضبوط رہنا تھا۔ میرا ہی جسم ہے تو اسمارٹ رہنا تھا، ایسے بدصورت کیوں بنے ہو؟ پتہ چلا ہمارا جسم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہماری باڈی کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، ہماری باڈی ایک دن ڈیڈ باڈی بن جائے گی۔ اس واسطے اپنا مت سمجھو، اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جہاں صلہ رحمی اور رشتے نبھانے کا حکم دیا وہاں پر رشتہ داریاں توڑ کر جیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ بہت گھاٹے میں ہیں۔ اوپر کیا فرمایا؟ جو رشتہ داریاں نبھائیں گے أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہیں۔ رشتہ داریاں نہیں نبھائیں گے تو یہ رشتہ داری نہیں نبھانا دراصل زمین میں فساد اور دنگا مچانا ہے۔ دہشت گردی کا ایک سبب رشتہ داریاں نہ نبھانا ہے، گویا کہ گھر سے دہشت گردی شروع ہوتی ہے۔ بھائی کو دیکھ کے دہشت، بہن کو دیکھ کے دہشت، چاچا کو دیکھ کے دہشت، بھتیجے کو دیکھ کے، کیا پتہ جائیداد کے واسطے کون کب کس کا قتل کر دے۔ ایک دوسرے کو دہشت یہ گھر سے شروع ہو رہی ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، گویا کہ رشتہ داریاں نہ نبھانا زبان دنیا میں فساد مچانے کا ذریعہ ہے۔ تو اولئک هم الخاسرون، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ بہت گھاٹے اور خسارے میں ہیں۔ اور دوسرے پارے میں سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، رشتہ داریاں نہ نبھانے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور مرنے کے بعد ان کا جو ٹھکانہ ہے بہت خطرناک ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں بہن کمزور ہے سمجھ کر رشتہ ناتا توڑ کے جی رہا ہے، یہاں بھائی کمزور ہے سمجھ کر رشتہ ناتا توڑ کے جی رہا ہے۔ بوڑھے ہو گئے ماں باپ، اب کیا کر لیں گے، میرا کیا بگاڑ لیں گے، یہ سوچ کر ماں باپ کو پوچھے بغیر گھر سے باہر نکال کے جی رہا ہے۔ لیکن تمہارا جب انجام ہوگا وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ چونکہ جیسے میرے ماں باپ بوڑھے ہوئے دنیا سے گئے جائیں گے تو میں بھی بوڑھا ہوں گا، دنیا سے جاؤں گا۔ یہ نسل در نسل چلنے والی چیز ہے، کسی کو ہمیشہ یہاں پر رہنا نہیں ہے۔ تم جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے برتاؤ، تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ تم اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ کرو گے برتاؤ، ویسا ہی تمہارے بیٹے اور بیٹیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کریں گے۔ اچھے نمونے چھوڑ کے جاؤ، بدنما داغ نہ بنو دوسروں کے واسطے۔ دادا یاد آئے، نانا یاد آئے تو پوتے اور نواسے یاد کر کے ایصال ثواب کریں۔ یاد آئے تو جنت کی دعا دیں۔ یاد آئے تو ایسا نہیں کہ بدماش تھا، وراثت دے کے نہیں گیا، ایسا کر کے گیا، پراپرٹی ہڑپ کے گیا، فلاں کا لوٹ کے گیا، حرام کا کھلا کے گیا۔ یہ خیالات اپنی نسل کے دماغ میں نہ آئے، اس واسطے اچھے نمونے بن کے مرنا چاہیے۔ رشتہ داری کسے کہتے ہیں؟ صلۃ الرحم ہی کنایۃ عن الاحسان الی الاقربین، رشتہ داری نبھانا کہتے ہیں کہ رشتہ داروں پر احسان کا معاملہ کرنا۔ من ذوی النسب والاصہار، وہ رشتہ دار چاہے ہمارے خاندان کے ہوں، وہ رشتہ دار چاہے ہمارے سسرال کے ہوں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ والتعطف علیہم، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ والرفق بہم، ان کے ساتھ بہت حسن اخلاق سے پیش آنا۔ والرعایت لاحوالہم، اور ان کے حالات کی رعایت کرنا۔ غریب ہے اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، تھوڑا سخت اور غصے والا ہے کیسے رہنا چاہیے، تھوڑا بیمار ہے کیسے رہنا چاہیے، تو ان کے حالات کی رعایت کرتے ہوئے ان کی دل جوئی اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرنا، اسے کہتے ہیں صلہ رحمی۔ الکامل ابن اسیر علامہ جزری نے النہایہ فی غریب الحدیث میں یہ تفسیر لکھی ہے۔ حدیث کی روشنی میں دیکھیں
کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا باتیں رشتہ داری نبھانے سے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ ایک بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6138، ایک حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتے ناطے نبھائے۔ کیا مطلب ہوا؟ ہم وہ اس وقت تک اللہ کی نظر میں مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ مومن ہونے کے لیے اللہ پر جیسا یقین ضروری ہے، مومن ہونے کے لیے آخرت کے دن پر بھی یقین ضروری ہے۔ ہندو اور کافر مرنے کے بعد حشر کا میدان، اللہ کے سامنے حساب کتاب، ترازو، نامہ اعمال، یہ سب کا یقین نہیں رکھتا، ہم رکھتے ہیں۔ تو مطلب ہوا مومن ہونے کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم واقعتاً ایسے مومن ہو تو پھر رشتہ داریاں نبھاؤ۔ رشتہ داری نہیں نبھانے والا کامل مومن نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی بھی ایمان کی محنت کر لے، جتنا بھی ایمان کو بڑھانے کی محنتیں کرتا پھرے، لیکن رشتہ داریاں نہیں نبھاتا ہے، ہرگز کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افش السلام، مومن مسلمان ہو سلام کو عام کرو، ایرا غیرہ، جانتے پہچانتے، نہیں جانتے نہیں پہچانتے، سب کو سلام کرو، چھوٹے ہو کے بڑے ہو، غریب ہو کے مالدار ہو، سلام عام کرو۔ وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، ضرورت مند اور بھوکے اور رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلِ الْأَرْحَامَ، رشتہ داریاں جوڑ کر رکھو۔ وَقِمِ اللَّيْلَ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ رات میں جب سو رہے ہوں ٹانگیں پھیلا کر، تم اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہو کر اللہ سے رابطہ کرو، عبادت اور تہجد میں لگے ہو جاؤ۔ یہ 4 کام کر لو، سلام عام کرنا، لوگوں ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اور رشتہ داریاں نبھانا، تہجد کا اہتمام کرنا۔ آگے فرمایا 5واں جو نعمت تمہیں ملے گی، ثم ادخل الجنت بسلام، اس کے بعد بہت امن اور شانتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی مطلب جنت میں لے جانے کے جو کام ہیں، جو ٹکٹ ہے جنت کا، وہ ٹکٹ ہے کہ آدمی سلام عام کرے، رشتہ داریاں نبھائے اور رات کی تہجد کا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی تہجد کا اہتمام کرے گا فجر تھوڑی چھوڑ دے گا، تہجد کا اہتمام کرے گا تو ظہر تھوڑی چلے، رات میں اٹھ کے نیند قربان کر کے پڑھ رہے ہو، اللہ جب بلا رہے ہیں تب نہیں آ رہے، یہ کون سی دیانتداری اور بزرگی ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی تہجد کا پابند ہوگا وہ 5 وقت کی نماز کا بھی پابند ہوگا۔ یہ بتانا ہے 5 وقت کی نماز چھوڑ کر تہجد پڑھ رہا ہے وہ تہجد قبول نہیں کی جائے گی، اس کا ثواب جتنا ہوگا اور فرض چھوڑنے کا عذاب اس سے بڑا ہوگا۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا الرحمن وہی الرحیم، میرا نام رحمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی ذات، میرا نام رحمان ہے اور رشتہ داری کو میں نے جو نام دیا ہے اسے کہتے ہیں رحیم۔ میں رحمان ہوں اور رشتہ داری ہے رحیم۔ شققت لها اسما من اسمی، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته، میں نے اپنے نام سے نکال کر رشتہ داری کو نام دیا ہے، جو رشتہ داری نبھائے گا میں اس سے اپنا نبھاؤ رکھوں گا، رشتہ داری بنائے رکھے گا میں اسے اپنا بنائے رکھوں گا۔ ومن قطعها قطعته ومن قطعها بتته، اور جو رشتہ داری توڑ دے گا میں بھی اس سے اپنا رشتہ کاٹ لوں گا۔ تو پتہ چلا اللہ والا بننے کے لیے بھی، ولی اور بزرگ بننے کے لیے بھی رشتہ داری نبھا کے رکھنا ضروری ہے۔ رشتہ داریاں توڑنے والا کبھی بزرگ اور ولی نہیں بن سکتا، چاہے کتنا بھی بڑا بزرگ دکھتا ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بزرگ نہیں شمار ہوگا۔ چوتھی حدیث میں فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، بخاری شریف حدیث نمبر 2067۔ آپ نے فرمایا جسے یہ پسند ہے کہ اللہ اس کی کمائی میں، روزی میں برکت دے، اسے جاب مل جائے، حلال روزی مل جائے، برکت والی روزی مل جائے، یہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ دوسرا، لمبی عمر چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ جلدی مر جانا چاہتے ہو؟ لمبی عمر چاہتے ہو؟ عمر لمبی ہوگی تو گزارے کے لیے پیسہ روٹی بھی ہونا پڑے گا، تو لمبی عمر بھی چاہیے، لمبی عمر گزارنے کے لیے راشن کھانا پانی بھی چاہیے،
تو پھر ایک کام کر لو، وہ یہ ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داریاں خوب نبھاؤ، رشتہ داروں سے تعلقات اچھے بنا کے رکھو، تو اللہ عمر بھی لمبی دیں گے، گزارے کے لیے برکت کی روزی بھی دیں گے۔ 5ویں حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہن چاچا ماموں خالہ پھوپھی جتنے بھی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ شکایت تو سب کو ہے، ہر ایک کو ہے، کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہوگا جو آج یہ سوال اللہ کے نبی سے نہ کرتا ہو، یا رسول اللہ میں تو سب کے ساتھ اچھا ہوں، یعنی خود تو جناب عالی بہت شریف ہیں، یہ دنیا میں تنہا پیدا ہوئے ہیں بہت شرافت کے ساتھ، باقی سب تو شریر قسم کے لوگ ہیں، میری ہی شرافت ہے بس، باقی سب شرارت پہ اترے ہوئے ہیں۔ یہ سوال گویا کہ ہر شخص کو ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اللہ جزائے خیر دے، ہم سب شریفوں کی طرف سے انہوں نے سوال کر لیا اور جواب بھی دلا دیا کہ تمام شریفوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ وہ رشتہ داری نہیں نبھاتے ہیں، تو اب میں کیا کروں ایسی صورت میں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ویسے ہی ہو جیسے کہہ رہے ہو، بولنا تو سب کو آتا ہے، اپنے آپ کو اچھا اور شریف سمجھنا سب کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے اگر ویسے وَإِن كَانَ كَمَا قُلْتَ، اگر جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے ہی ہے، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ وَمَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، تو پھر سنو، تو اگر ایسی ہی بات ہے کہ تم اچھا کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ برا کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھو جب تک تمہارا یہ حسن سلوک تمہارے رشتہ دار کے ساتھ چلتا رہے گا، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مدد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تم رشتہ داری نبھاتے ہو، وہ برا کرتے ہیں، تو ان کی برائی کا رتی برابر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اب اللہ تمہاری مدد اور فیور میں کھڑا ہوا ہے۔ تو اب اس میں ہمیں نقطہ مل گیا کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ جیسا بھی کریں، لیکن ہمارے فیور میں اگر اللہ کو ہم چاہتے ہیں تو ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کا سلسلہ جاری رکھیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2558، چھٹی حدیث میں آتا ہے رشتہ دار چاہے مسلمان ہو کہ کافر، لیکن ہے رشتہ دار، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کا اسلام میں حکم ہے۔ ہوتا ہے کبھی اسلام سمجھ میں آیا، ایک بھائی مسلمان دوسرا بھی ہندو ہے، ایک بہن مسلمان دوسرا بھی ہندو ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے رشتہ داروں میں کوئی غیر مسلم ہو، تو ان کے سلسلے میں کیا وہ مسلمان نہیں، اس واسطے اب تعلق نہیں رکھنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سالی صاحبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ان کی والدہ الگ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ الگ ہیں، لیکن ہیں رشتے میں بہنیں دونوں۔ تو ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بیٹی کے گھر آئیں، ماں ہے لیکن ہے کافرہ، مسلمان نہیں ہے، تو جب ماں آئی اور ہے مسلمان نہیں کافر ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ صحابیہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں اور پوچھتی ہیں اَفَأُعَاصِلُ أُمِّي، کیا میری ماں جو کہ مسلمان نہیں ہے ان کے ساتھ بھی میں رشتہ نبھا کے رکھوں؟ یعنی رشتہ داری نبھانے میں مذہب کا لحاظ رکھا جائے گا کہ نہیں رکھا جائے گا، یہ سوال ہے گویا کہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رشتہ داری نبھانا اصل ام کی، تم اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کا سلسلہ باقی رکھو۔ ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، بھائی بھائی ہے، بہن بہن ہے، چاہے مذہب دوسرا ہو۔ اللہ نہ کرے 100 بار کہ ہمارا کوئی بھائی نعوذ باللہ اسلام سے ہٹ جائے، ہماری کوئی بہن ہٹ جائے، پھر بھی بہن ہے، رشتہ داری اس کے ساتھ بھی نبھائی جائے گی۔ تو اب اس سے سمجھ لو جب قرآن اور حدیث رشتہ داری نبھانے میں مذہب کا بھی فرق نہیں کرتی ہے، کافر بھائی ہو، کافر بہن ہو، کافر چاچا ماموں تایا ہو، کافر ماں باپ ہو، تو بھی رشتہ داری نبھانے کا حکم ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کو کیا مت ماری گئی ہے، ہم مسلمان رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے تیار نہیں ہے۔ رشتہ داری نبھانے میں تو کافر کے لیے بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے رہو، تو پھر ہمارے خاندان میں کتنے لوگ ہیں کہ ہمارا بھائی کافر ہے، بہن کافر ہے، چاچا کافر ہے، ماموں کے، یہ تو سب مسلمان ہیں،
کافر بھی ہو جائیں تب بھی حسن سلوک کا حکم ہے، مسلمان ہے پھر بھی حسن سلوک نہیں ہے، دشمنوں کی طرح زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 6ویں 7ویں حدیث ہے، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ، ابن حبان حدیث نمبر 440۔ کیا بہترین بات سنائی، رشتہ داری نبھانا اتنی بڑی نیکی ہے، جس گھر میں بھی رشتہ داری نبھائی جاتی ہوگی، چاہے وہ گھر کے لوگ گنہگار ہی کیوں نہ ہوں، فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان کے اندر رشتے نبھانے کی خوبی ہے، اللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں لائیں گے، کبھی غریبی نہیں لائیں گے۔ نہیں ہو سکتا کہ رشتے نبھائے جا رہے ہیں اور وہاں پر قرضوں کا معاملہ، ٹینشن کا معاملہ، جھگڑوں کا معاملہ، گزارا مشکل ہونے کا معاملہ۔ ما من اہل بیت یتواصلون فیحتاجون، ایسا ہو نہیں سکتا کہ رشتہ داری نبھائی جائے اور وہاں پر غریبی اور فقر و فاقہ آئے۔ کتنی بڑی نعمت ہے رشتہ داری نبھانا۔ 8ویں حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 10272، ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعۃ، کہ انسانوں کے نامہ اعمال ہر ہفتہ جمعہ کی رات میں اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، اللہ ان میں سے جو نیکی کرنے والے ہیں ان کی نیکیاں قبول کرتے ہیں، لیکن ان میں سے جو لوگ رشتے ناطے توڑنے والے ہیں، چاہے وہ تہجد گزار ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، تلاوت کے پابند ہوں، داڑھی کرتے پیجامے والے ہوں، صدقے خیرات کرتے ہوں، دین کے تقاضوں پہ چلتے ہوں، ان کی نیکیاں ساری ایک طرف، اللہ فرمائیں گے جب تک رشتہ نہیں جوڑے گا اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب کر لیں جتنی عبادتیں کرنا ہو، یہ ساری عبادتیں موقوف رہیں گی، رشتے جوڑنے پر جوڑا نہیں جائے گا اس وقت تک اللہ قبولیت نہیں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رشتے بھی توڑ لو اور عبادتیں بھی چھوڑ دو، ایک نمبر کے خبیث بن جاؤ، اس کا مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اتنی عبادت کر کے اللہ کا قبول نہیں کر رہا ہے، کس وجہ سے؟ رشتے توڑنے کی وجہ سے۔ وہ کر لوں، وہ صحیح کر لوں، میرے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاس انانیت نہیں چلتی ہے، نہیں قبول کرتے ٹھیک ہے ہم وہ بھی نہیں کریں گے، بھی نہیں کریں گے، اتنی ٹھکائی ہوگی کہ نانی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ وہاں کا عذاب تو عذاب، یہاں اللہ اگر پکڑ لیں گے تو پھر چھوٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جو رکاوٹیں ہیں قبولیت کے، ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور 9ویں حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو داؤد حدیث نمبر 1696، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب فیصلہ سنا دیا گیا، اب رشتے توڑ لیے جنت کے قابل نہیں رہ سکتے۔ اب بتائیں، ہم لوگ فلسطین میں ایسا ہو رہا ہے، غزہ میں ایسا ہو رہا ہے، دلی میں ایسا ہو رہا ہے، امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے، افغانستان میں ایسا ہو رہا ہے، تم دو ملکوں کو نہیں ملا سکتے، دو کنٹریز کو ایک نہیں کر سکتے، چلتے ظلم اور جنگ کو بند نہیں کر سکتے، وہاں پر دہشت گردی مچی ہوئی ہے، وہ چھوڑو، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، دعائیں کر سکتے ہیں اور جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں جو دنگے فساد چل رہے ہیں، ہمارے گھروں میں جو دہشت گردیاں چل رہی ہیں، بھائی بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے، بھائی بہن سے ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں ایک دوسرے کو بم بارود سے مارے جا رہے ہیں، یہ جوڑ لو پہلے۔ جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہاں کیا زیادہ رو گے؟ بیٹیوں کو باپ زندہ دفن کر رہا ہے، بیٹی کا گلا دبا کر، چلتی نہر پانی میں بہا کر، اوپر سے نالے کے پاس سے پھینک کر اولاد کو مار رہا ہے۔ ایسے خبیث قسم کے ماں باپ دنیا میں جنم لے رہے ہیں اور ماں باپ بچوں کے نام پر باپ بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو ظلم چل رہا ہے، یہ ظلم پہلے اپنے بس کا جو، اسے ختم کرو۔ باپ کے نام پہ دھبا، بیٹے کے نام پہ دھبا، بیوی کے نام پہ دھبا، جو بنا ہوا سماج ہے مسلمانوں کا، یہ ہمارے بس کی برائیاں ہیں جس پر اللہ سوال کریں گے۔ 10ویں حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ فمن حجر فوق ثلاث، اگر 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھا، فماتا، اور مر گیا، دخل النار، سن لو، جہنم میں جائے گا۔ 3 دن سے زائد بات چیت، اب تو اتنی نفرتیں، 4 سال ہو گیا اس کا منہ دیکھ کے، 15 سال ہو گیا اس کی صورت دیکھ کے،
اس کی گھر کی صورت نہیں دیکھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھا، آج سے اپنا منہ نہیں دکھانا، چہرہ نہیں دکھانا، یہ بول کر بھائی بہن چچا ماموں خالہ بھتیجے جو ٹوٹے ہوئے ہیں، پورے اعمال میں سے اگر یہ عمل کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے، مر گئے اسی حالت میں رشتے ناتے توڑ کر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخل النار، جہنم میں جائے گا، اب چاہے جتنی عبادتیں ساتھ لے کے جائے۔ ابو داؤد کی روایت حدیث نمبر 4914۔ ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا ما يدخر له فی الآخرہ مثل البغی وقطیعۃ الرحم۔ اللہ کے نزدیک دو گناہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ اس کا عذاب آخرت میں بھی دیں گے اور اس کا عذاب دنیا میں بھی دیں گے، ڈبل ڈبل اللہ عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ مثل البغی، ایک تو ظلم کرنا، اس کا عذاب اللہ دنیا میں بھی دیں گے آخرت میں بھی دیں گے، اور دوسرا ہے قطیعۃ الرحم، رشتہ داریاں توڑنا، باپ سے تعلق ختم، ماں باپ سے تعلق ختم، بھائی بہنوں سے تعلق ختم، یہ جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں اللہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دیں گے آخرت میں بھی عذاب دیں گے۔ حدیث نمبر 4902۔ اب اتنی قرآن کی آیتیں اور حدیثوں کی روشنی میں ہم سمجھ لیں کہ صلہ رحمی، رشتہ داریاں نبھانا شریعت کی نظر میں کتنا اہم ہے۔ رشتہ داری کن کن سے نبھانا چاہیے؟ ماں باپ سے اچھا سلوک، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک، بھائی ہمارے حقیقی ہوں یا بھائی ہمارے رضائی ہوں، دودھ پیتے دودھ شریک بھائی ہوں ان سے بھی اچھا سلوک، سوتیلے بھائی ہوں، باپ نے دوسرا نکاح کر لیا تیسرا نکاح کر لیا، اس کے بچے اور ہمارے بچے یہ دونوں سوتیلے بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک۔ اب تو ان درندوں کو سن لینا چاہیے جو باپ کے یا شوہر کے دوسرا نکاح کر لینے پر ان سے رشتہ ختم، خلا کا مطالبہ، گھر سے نکال دینا، مرڈر کر دینا، کورٹ کچہری میں کیس کر دینا، اور وراثت میں ان اولاد کو حق نہیں دینا، بائیکاٹ کر دینا، یہ سب رشتہ توڑنے میں داخل ہے۔ اپنے کو جنت سے روک لینا ہے، جہنم کا حقدار بنا دینا ہے۔ باپ کی مرضی ہے، جیسے تم سے نکاح کیا وہ کسی اور عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اسے اختیار ہے۔ علماء کے پاس، مفتیان اکرام کے پاس بیٹھ کر اپنے لیمٹس معلوم کر لو، لیمٹس کراس کر لو گے تو خود کو جہنم کے حقدار بنا لو گے۔ اولاد بھائی بہنوں کے ساتھ، میاں کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، یہ بھی صلہ رحمی میں داخل ہے۔ اچھی بیوی بننا، اچھا شوہر بننا، ایسے ہی داماد کا سسرال کے ساتھ، سالے کے ساتھ، سالی کے ساتھ، ان رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نبھانا، یہ سب چیزیں ہمارے خالو ہیں، ماموں ہیں، چاچا ہیں، تایا ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں، یہ سب ہمارے رشتہ داروں میں داخل ہوتے ہیں۔ جن سے بھی خونی تعلق ہے وہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے۔ صلہ رحمی کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ حدیث میں صلہ رحمی کرنے کے فائدے، نمبر 1، صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے خاندانوں میں۔ رشتہ نبھانے سے نمبر 2، مال دولت میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ نمبر 3، لمبی عمر اللہ نصیب کرتے ہیں۔ نمبر 4، روزی میں اللہ برکت دیتے ہیں۔ نمبر 5، رشتہ نبھانے سے آدمی بری موت سے بچتا ہے، اچانک کی موت، ایکسیڈنٹ کی موت، کینسر کی موت، ایسی اچانک کی موت جس پر لوگ پریشان ہو جائیں یا پناہ مانگیں، اس بری موت سے مرتا ہے۔ چھٹویں نعمت، رشتہ داری نبھانے سے اللہ مصیبتوں سے، آفتوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ ادھر رشتے نبھایا، آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ نمبر 7، رشتے نبھانے سے اللہ تعالیٰ قحط سالی اور مہنگائی سے بھی بچا کے رکھتے ہیں۔ ہر آدمی رشتے توڑا ہوا اور مہنگائی کی شکایت ملک کے ظالم سے کر رہا تو کیا ہوگا۔ نمبر 8، اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں رشتے نبھانے پر۔ نمبر 9، کیے ہوئے ساری نیکیاں قبول فرما لیتے ہیں رشتہ نبھانے پر۔ نمبر 10، جنت میں جانے کا حقدار بنتا ہے بندہ رشتہ نبھانے پر۔ نمبر 11، رشتہ نبھانے پر اللہ اس سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ ولیوں کے مزاروں پہ جا کے شرک کرنے کے بجائے اللہ سے کو اپنا ولی اور دوست بنانا ہو تو رشتہ داریاں نبھانا ہے۔ نمبر 11، صلہ رحمی کرنے سے جس قوم کے اندر صلہ رحمی ہوتی ہے اللہ اس قوم پر، اس گھر پر، اس فرد پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں۔ آخر میں یہ بات ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتے ہیں۔ اس واسطے صلہ رحمی میں آدمی کبھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ صلہ رحمی کرنے کی صورتیں اور شکلیں کیا ہیں کہ آدمی صلہ رحمی کیسے کرنا چاہیے، کیا کریں ہم رشتے نبھانے کے لیے؟ نمبر 1، رشتے نبھانے کے لیے کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں سے
اہم امور ہیں رشتے نبھانے کے. رشتہ داروں سے محبت رکھو, ان سے دشمنی اور نفرت نہ کرو. رشتہ داروں کے ساتھ اگر ڈیل ہو, بزنس کا کچھ معاملہ ہو, نرمی کرو, سختی مت کرو, یہ ٹائم پہ دے دینا, اتنا ہی دینا. ان سے بھی پروفٹ کمانے کی امید مت رکھو. رشتہ داری نبھانے کی نیت سے کچھ چھوڑ دو, کچھ معاف کر دو. نمبر 3, کبھی کبھار رشتہ داروں کو ہدیے تحفے بھیجتے رہنا, صرف شادیوں کے موقع پہ نہیں. شادی کے کارڈ کے ساتھ 500,000 روپے لینے کی امید پر پہلے سے گھر جا کے بلانا نہیں. آنے والے نکاح اور ولیمے میں کارڈ میں پیسے قبول کرنے کی نیت سے نہیں. عام حالات میں رشتہ داروں کو ہدیے تحفے بھیجا کرو. اگر وہ کبھی ہدیہ تحفہ بھیج دیں تو اپنی شان کے مطابق ہو کہ نہ ہو, ہم بڑے اسٹیٹس کے ہیں, کیا بھیجیں, اس واسطے واپس کر دیے, یہ بدماشی ہے. رشتے نبھانے کے لیے بڑی دولت کی ضرورت نہیں ہے, چھوٹے پیار بھرے جملے کافی ہیں. ہدیے تحفے رشتہ داروں کی طرف سے آئے تو قبول کر لیا کرو. نمبر 5, رشتہ داروں کے بچوں کو عزت دو. رشتہ داروں کو عزت دو. میرے بھائی کا سالہ ہے, عزت دو اسے. میری بہن کا بھائی ہے, میری بہن کا دیور ہے, عزت دو اسے. بھائی کے طرف سے, بہن کے طرف سے, چاچا ماموں کی طرف سے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک سکھایا, باپ مر گیا تو باپ سے رشتہ داری کا تعلق یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ اب اچھا سلوک کرو. یہ باپ کی عزت میں داخل ہے, باپ کی قدر میں داخل ہے. ان کے دوستوں کو عزت دینا. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو عزت دیا کرتے تھے. گھر میں اگر تازہ بکرا بنتا اور گوشت اور شیروا بنتا تو اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے نام لے لے کر انہیں پہنچایا کرتے تھے. میری بیوی کی سہیلیاں ہیں. وہ اچھا دور تھا. اب جو رشتہ دار ہیں ان کو دیکھ لیں بس, اب بیوی کی سہیلیوں کی فکر میں مت پڑیں. اب دماغ بھی خراب ہے, دل بھی خراب ہے. اب کچھ بھی اچھا بنا بیوی کی سہیلی کے پاس بھیج رہے ہیں, یہاں پر خلا طلاق ہو جائے گی. بتانا یہ ہے کہ جو پہلے سے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ پہلے حسن سلوک کی کوشش کرو. 6ویں چیز, رشتہ داری نبھانے کا طریقہ. رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے, محتاج ہے, تو ان اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مدد کرو. زکوٰۃ کی رقم رشتہ داروں کو دینے میں مقدم رکھو, ڈبل ثواب دے گا اللہ تعالیٰ. جب بھی کوئی مدد کی ضرورت پڑے, بیماری میں, پریشانی میں, رشتہ داروں کی ہیلپ کرو. نمبر 7, اگر رشتہ دار روزی روٹی کے لیے پریشان ہوں, اپنے بزنس میں انہیں پارٹنر بنا سکتے, دکان میں نوکر بنا سکتے, جو اسے روزی روٹی میں مددگاری دے سکتے ہو تو وہ کرنے کی کوشش کرو. نمبر 9, رشتہ داری نبھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, کبھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہوا تو ہرگز احسان نہ جتلاؤ. ہم پالے, ہم یہ کرے, ہم نوکری دلائے, کچھ بھی نہیں تھا, ہم ویزا دلا کے ٹکٹ لگا کے باہر بلائے. اس طرح کے احسان جتانے والی حرکتیں نہ کرو. جو دے دیا بس ختم, وہ اللہ کے لیے ہے, احسان نہ جتانا. نمبر 10, رشتہ داری میں یہ بھی ہے کہ کبھی دکھ درد اور غم میں ساتھ دینا. جنازہ ہو گیا, بیمار ہو گیا, ان کی عیادت کے لیے جانا, دوائی لے کے جانا, فروٹس لے کے جانا, ہاسپٹل جا کے خیر خیریت لینا. نمبر 11, ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا. گھر میں شادی ہے, گھر میں کوئی دوسرا فنکشن ہے, اکیلا نہیں کر لے سکتا, میں چھوٹا بھائی ہوں, بڑے بھائی کی ہیلپ کروں گا. میرے بچے جوان ہیں, گھر بھیجوں گا کہ اس کے گھر میں کچھ صاف صفائی ہو, کوئی پینٹنگ ہو, کوئی دوسرا کام کرنا ہو, تاکہ اس کے میرے بھائی کے گھر میں مدد ہو سکے, بہن کے گھر میں مدد ہو جائے. رشتہ دار اگر قرضہ مانگے تو ضرورت کے موقع پر قرضہ دو. واپس ملنے کی امید ہے تو بھی دو, واپس ملنے کی امید نہ ہے لیکن حیثیت ہے دینے کی تو دینے کی کوشش کرو. یہ صلہ رحمی کے طریقے ہیں. نمبر 12, رشتہ داروں میں سے جو بڑے ہیں انہیں اپنا بڑا سمجھو. رشتہ داروں میں جو چھوٹے ہیں انہیں اپنا چھوٹا سمجھو. بڑوں کو بڑا سمجھو گے, عزت دو گے. چھوٹے کو چھوٹا سمجھو گے, پیار محبت سے پیش آؤ گے. اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی اٹھا رہے ہو, بھائی کو بیٹے کو دیکھتے ہی ہاتھ ملانے بھی تیار نہیں ہو, بہن کے بیٹے کو منہ لگانے بھی تیار نہیں ہو. اپنے چھوٹوں کو چھوٹا سمجھو, رشتہ داری نبھانے کا طریقہ ہے. نمبر 12, کبھی کبھار ایسے ہی ان کے گھر جا کر چائے پانی کے بہانے سے کوئی سبزی لے گئے, کوئی سودا لے گئے, چاول کی پیکٹ لے گئے, کوئی اور ڈرائی فروٹس لے گئے. ایسے ہی جا رہا تھا, تمہاری یاد آ گئی, اس واسطے آ گیا. ہدیے تحفے کے بہانے خیر خیریت پوچھنے گھر چلے جایا کرو. اگر وہ گھر آئیں رشتہ دار, محبت سے پیش آؤ, ان کی انسلٹ نہ کرو. اگر وہ تانے بھی دیں برداشت کر لو, سن لو. اور نمبر 15, عزت اور ناموس میں اس بات کا لحاظ رکھو, رشتہ دار کی عزت میری عزت.
رشتہ دار کی بے عزتی میری بے عزتی. خود سے کبھی رشتہ دار کی انسلٹ نہ کرو, اس کی بے عزتی نہ کرو. جہاں دیکھے برائی بیان کرنا شروع کر لیے. اور جس بات کے لیے رشتہ دار پسند کرتا ہے اسے خود بھی پسند. بھائی ہمارے بھائی کو یہ پسند نہیں ہے, ہماری بہن کو یہ پسند نہیں ہے, ہمارے خالو اور ماموں کو یہ پسند نہیں ہے. اپنے رشتہ داروں کو جو چیز پسند نہیں ہے خود بھی پسند مت کرو. اور نمبر 16 رشتہ داری نبھانے میں یہ بھی داخل ہے, اگر کبھی ناچاقی ہو گئی, انبن ہو گئی اور رشتہ دار نے تم سے بات کرنا چھوڑ دیا, 3 دن گزر گئے, خود آگے بڑھ کے جا کے معافی مانگو. اور 3 دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے معافی تلافی کر کے اسے اپنا بنا لو, کیونکہ جب تک یہ بات چیت بند رہے گی اعمال کی قبولیت اوپر بند ہو جائے گی. رشتہ داری نبھانے میں یہ بھی ہے کہ اگر بھائیوں میں آپس میں کبھی چخپخ ہو جائے, خاندان میں چخپخ ہو جائے, میں ذمہ دار ہوں, بڑا ہوں خاندان کا, دونوں کو بٹھا کر ملانے کی کوشش کرے, یہ بھی صلہ رحمی میں داخل ہے. رشتہ دار اگر کسی بری بات سے ہمیں گالیاں دے, تانے دے, کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو ان کو خوش اخلاقی سے برداشت کر لو, معاف کرنا سیکھ لو. رشتہ داری نبھانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ ہم سے تعلق توڑنے لگیں تو ہم ان سے تعلق توڑنے کے بجائے تعلق نبھانے کی کوشش کرنا. یہ رشتہ داری ادا کرنے کے طریقے ہیں, صلہ رحمی کے طریقے کیسے کرنا چاہیے. اور ایک چیز ہے, رشتہ داریاں ٹوٹتی کیوں ہیں, آپس میں ہمارے خاندانوں میں انبن ہوتی کیوں ہے, وجہ کیا ہے. وجوہات بھی نمبر وار گنا دیے جاتے ہیں, آگے چونکہ اور مضمون باقی ہے. ہمارے خاندان ٹوٹنے, رشتہ داریاں ختم ہونے کی بنیادی وجہ دیکھتے اور گنتے جائیں, ہم کون کون سی وجہ میں مبتلا ہیں, کیا ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا خاندان ٹوٹا ہوا ہے. نمبر 1, وراثت ٹائم پر تقسیم نہ کرنا. دادا مر گئے, چاچا تایا باپ مل کر ابھی وراثت تقسیم نہیں کر رہے ہیں. بہنوں کو ضرورت ہے, چھوٹے بھائی کو ضرورت ہے, بڑے بھائی کو ضرورت ہے, بچے بڑے ہو گئے, ان کی شادیاں کرنا ہے, لیکن یہ اوپر کا خاندان وراثت ٹائم پہ تقسیم نہیں کر رہا ہے. کر رہا ہے تو جس کا جتنا حق دینا نہیں دے رہا ہے, اس کی وجہ سے نیچے آپس میں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ میرا فلاں بھائی کھا لیا, فلاں بہن کھا لی, فلاں چاچا تایا کھا لیا. رشتہ داریاں ٹوٹنے کی ایک وجہ ہے وراثت صحیح تقسیم نہ کرنا, حقدار کو وراثت کا حق نہ دینا اور ٹائم پر نہ دینا. 10 سال 15 سال لٹکا کے رکھنا, اس سے رشتے ٹوٹتے ہیں, اس سے بچنا چاہیے. نمبر 2, کبھی ڈیل ہو رشتہ داروں کے ساتھ, انصاف کا معاملہ نہیں کرنا. میں بھائی سمجھ کے دے دیا صاحب, بہن سمجھ کے دے دیا صاحب. کبھی کبھار ہوتا ہے اپنا بیٹا بہن کی بیٹی, اپنی بیٹی بہن کا بیٹا, اپنے ہی خاندان میں رشتہ کر لیتے ہیں. ارے بہن کا بیٹا سمجھ کے دے دیے, بہن کی بیٹی سمجھ کے دے دیے, اپنے سمجھ کے بہو بنا لیے, اپنا سمجھ کے داماد بنا لیے. ارے جب اپنا سمجھے ہو تو سمجھتے رہو, کیوں پرایا سمجھ رہے ہو. غلطیاں ہوتی ہیں, معاف کرتے چلو, درگزر کرتے چلو. تو یہ معاملات کبھی بھی ہو جائیں تو ناانصافی نہ کرو, جھک جاؤ, اپنی طرف سے غلطی اور معافی تسلیم کر لو. نمبر 3, دولت کی بنیاد پر حسد کرنا اور ترقی دیکھ کر صبر نہیں آنا. کوئی بھائی آگے بڑھتے جا رہا ہے, کوئی بھتیجا آگے بڑھتے جا رہا ہے, کوئی چاچا ماموں کا بیٹا ترقی کرتے, ذاتی مکان, بنگلہ, ملگی, گاڑی, فلاں, دیکھا نہیں جا رہا, اندر سے حسد شروع ہو گیا. تو اب کرتے کیا ہیں, جادو کرا دو, ٹوکا کرا دو, فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ, غیبتیں کرتے پھرو. اللہ سب کچھ دیا صاحب لیکن ہمارے کو پوچھتے نہیں کرتے. ارے کیوں پوچھیں گے, تم کو جو نصیب میں اللہ نے رکھا ہے وہ تمہیں دے گا. تمہارا نوالا کوئی مائی کا لال نہیں چھین سکتا, اور اس کا نوالا کسی کے باپ کا دیا ہوا نہیں, وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. حسد جو رشتہ داروں میں آ جاتا ہے تو رشتہ داریاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. راضی رہو اللہ کے فیصلے اور نصیب پر, جس کے مقدر کا جو ہے اللہ اسے دے کے رہیں گے. نمبر 4, خود غرضی. خود غرضی کیا ہے, سیلفش. فائدہ ہے تعلق رکھیں گے, فائدہ نہیں ہے تعلق نہیں رکھیں گے. معلوم ہے چاچا سے کانٹیکٹ رہے گا, کہیں نہ کہیں ہمارا کام بن جائے گا, اب چاچا کا نوکر بنے رہے گا. اب ادھر ہے تایا, کچھ بھی کام کے نہیں ہے, تو ان کو نہ سلام ہے, نہ کلام ہے, نہ رشتہ داری ہے. جہاں فائدہ ہے وہاں پر تعلق ہے, جہاں فائدہ نہیں وہاں تعلق نہیں. گویا کہ پیسہ ریلیشن شپ کا ٹکٹ ہے, ویزا ہے. پیسہ ہے تو ریلیشن شپ ہے, پیسہ نہیں ہے تو کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ خود غرضی ہے جس سے رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں. گریبان اپنا جھانک لو کہ میں کون کون سے سبب میں مبتلا ہوں. نمبر 4 خود غرضی ہے. نمبر 5 زبان کی بے احتیاطی. بے احتیاطی کیا ہے,
گھر کی عورتوں کی زبان اتنی لمبی ہوتی ہے جیسے دلی سے پونا کی سڑک لمبی ہے، اتنی لمبی زبان گھر کی عورتوں کی ہوتی ہے. جب دیکھو تانے پہ تانے، تانے پہ تانے، تانے پہ تانے ایسے دیتی رہتی ہیں گھر کی عورتیں کہ اب رشتے باقی نہیں رہ سکتے. بیچاری بہن 3 مہینے کے بعد گھر آئی، وہ ہماری بہن ہے لیکن گھر والی کی نڑن ہے، اب اسے جینے نہیں دے گی. 1 دن کے لیے بھی آئے گی، 2 دن کے لیے بھی آئے گی. ماں کی نڑن آئے تو ماں کو ٹینشن، ہماری گھر والی کی نڑن آئے تو گھر والی کو ٹینشن. ایک دوسرے کو برداشت نہیں، تانے کسنا، بچوں پہ کمنٹ کرنا، ان کے شوہروں پہ کمنٹ کرنا، ان کی کمائی پہ کمنٹ کرنا. یہ زبان کے جو تانے ہیں دراصل یہ زہر ہے، اس زہر سے رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں، کڑوی باتیں بڑی بنا دینا. 6ویں وجہ ہے رشتے ناتے ٹوٹنے کے، شادی بیاہ کے موقعوں پر بے توجہی برتنا. عام طور سے شادی بیاہ میں، شادی ہے، چاچا کو بلانے گئے، ماموں کو بلانے گئے. کون گئے؟ خود باپ نہیں گئے، بیٹے کو بھیجے جا کے چاچا کو کاٹ دے کے آؤ، ماموں کو کاٹ دے کے آؤ. اب میرے کو بچے کے ذریعے سے بلانے لگاتے، زبانی بول دیتے، فون کر کے بول دیتے. گھر کو آ کے کاٹ دے کے بڑے عزت احترام سے بلا کے جانا. داماد ہے پھر یہ، اس کو بلا، ارے تو بھائی ہے، تو چاچا ہے، تو ماموں ہے، تیری ذمہ داری ہے آگے بڑھ بڑھ کے خدمت کرنا. شادیوں کے موقع پر عام طور سے رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں. پوچھے نہیں ہمارے گھر والوں کو، ایک ٹکڑا نہیں ڈالے، ایک ہڈی نہیں ڈالے. ارے ہڈیوں کے لیے تو کتے لڑتے ہیں، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ ان باتوں پر گھروں میں شادیوں کے موقع پر رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں. 7ویں وجہ رشتے ناتے ٹوٹ جانے کی، ساس بہو کے معاشرتی زندگی میں بڑوں کی بات نہیں ماننا. ساس سے بہو کی نہیں بنتی، بہو کی ساس سے نہیں بنتی، نڑن کی بھاوت سے نہیں بنتی. تو ایسے موقع پر گھر کا بڑا سمجھا رہا ہے، شوہر سمجھا رہا ہے، یہ سننے تیار نہیں ہوتے. گھر کی عورتیں اپنی ہی چلانا چاہتی ہیں، تو اس واسطے گھر کی عورتوں کی وجہ سے خاندان ٹوٹ جاتا ہے. 8ویں وجہ دینداری اور جواب دہی سے دوری. جانا نہیں رشتہ داری کی اہمیت کیا ہے، رشتہ داری کیسے نبھانا چاہیے. اللہ کے سامنے کل جواب دینا ہے مجھے رشتہ داری کی وجہ سے، میری عبادت اور دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ احساس مر گیا تو رشتہ داری نبھانے کا احساس بھی مر گیا. 9ویں وجہ ایک بہانہ، وقت کہاں ہے صاحب، کتنا بزی ہیں ہم لوگ. جاب سے گھر کو، گھر سے جاب کو، باتھ روم سے بیڈ روم کو، بیڈ روم سے باتھ روم کو، گھر سے قبرستان کو ٹائم ہی نہیں ہے. یوں پیدا ہوا، یوں نکلا، یوں قبرستان چلا گیا. ایسا فاشفا زندگی گزر رہی ہے. تو جن لوگوں کو ٹائم نہیں ہے کا بہانہ ہے، وہ نہ کسی سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، نہ فون کرنا چاہتے ہیں، نہ آنا جانا چاہتے ہیں. ہر ایک کو شکایت، ٹائم کہاں ہے، ٹائم کہاں ہے، ٹائم کہاں ہے. ان کے لیے سورج لا کے توڑ کے دے دینا ٹائم. یہ بھی ایک بہانہ ہے لوگ رشتہ داری نہ نبھانے کا. 10ویں وجہ یورپین کلچر. یورپین کلچر کیا ہے؟ اکیلے رہنا صاحب، نہیں لگا لینا زیادہ لوگوں کو، چھوٹا خاندان ہونا، خاندان کو بوجھ سمجھنا، ہم دو ہمارے دو بس ہے، اس واسطے الگ رہو، سب سے دور رہو. زیادہ لگا لیں گے تو ٹینشن رہے گا. یہ سوچ یورپین کلچر، امریکہ کے کتوں کی یہ سوچ ہے جو آج کے مسلمانوں میں آ رہی ہے. الگ رہنا، مل کے نہیں رہنا، زیادہ نہیں لگا لینا، زیادہ قریب نہیں رہنا. وہ کتے بہتر ہیں آج کی ان سوچ رکھنے والوں سے. یہ یورپین سوچ ہے. نمبر 11، ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آدمی دلی اعتبار سے ایک دوسرے سے دور رہنا. ہمارے باپ داداؤں کے زمانے میں یہ فون نہیں تھے، یہ واٹس ایپ ٹویٹر نہیں تھا، اس کے باوجود بھی بہن سے بھائی ملنے کے لیے 40 کلومیٹر پیدل چل کے جاتا تھا، گھوڑا گاڑی سے، بیل گاڑی سے جاتا تھا. ہر عید برات کے موقع پر بہن کو اور بہن کے بچوں کو ہدیہ تحفے لے کے جاتا تھا. سب کے پاس موبائل ہے، اپنے خاندان سے بات کیے ہوئے مہینے گزر گئے ہوں گے. اس زمانے میں بیل گاڑی، گھوڑے گاڑی میں جو رشتہ داریاں نبھائی جاتی تھیں، آج ہوائی جہاز اور ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی 10% بھی وہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہے. بلکہ رشتہ دار گھر آئے، ملنے کے لیے آئے، گھر کے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. نہ چاچا کو سلام کرنے تیار، نہ تایا کو سلام کرنے تیار، نہ بھابھی کو سلام کرنے تیار، نہ خیر خیریت پوچھنے. ہر ایک دیوانہ اور پاگل، گویا کہ ہم رشتہ دار سے ملنے نہیں آئے، کسی مینٹل ہاسپٹل میں آئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے. اس طرح ٹیکنالوجی کا یوز اتنا عام ہو گیا کہ کوئی رشتہ نبھانے تیار نہیں ہے. 12ویں وجہ معذرت چاہنے، معافی چاہنے میں اپنی انا کا مسئلہ. غلطی ہو گئی، نہیں جھکتے ہم ایسے ہی رہتے، مر جائیں گے سلام نہیں کریں گے، مصافحہ نہیں کریں گے. یہ بھی ایک وجہ ہے. 13ویں وجہ ہے خاندان پر دوستوں کو ترجیح دینا،
نسبی رشتہ داروں پر سسرالی رشتہ داروں کو ترجیح دینا. خاندان نہیں ہونا, خاندان سے کانٹیکٹ نہیں رکھنا, ڈیل نہیں کرنا, بزنس نہیں کرنا, رشتہ نہیں کرنا. پرائے لوگوں سے سب کچھ کر سکتے ہیں, دوسرے لوگوں سے کر لینا. اپنے بھائی بہن کی خیر خیریت نہیں, سالی کی خیر خیریت پوچھیں گے, سالے کے بچوں کی خیر خیریت پوچھیں گے. کہیں پکنک میں جانا ہو بھائی کے ساتھ مل کے نہیں جائیں گے, سالے اور سالی کے ساتھ مل کے جائیں گے. سالہ بولے تو بعض لوگوں کو غصہ آئے گا, سالی بولتے خوش ہو جاتے. گھر کو سالہ آیا تو بیزار ہو جاتے, سالی آئی وہ تو بھاگ لیتے آتے. سالی سے جتنا لگاؤ رہتا بہن سے اتنا لگاؤ نہیں رہے گا. یہ نسبی رشتہ داروں پر سسرالی رشتہ داروں کو ترجیح دینا. آپ کون سا پیشنٹ ہے وہ اپنا دیکھ لیجئے کہ ہمارے خاندان کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں ہے, لیس الواصل ان تصل من وصلک, جو تمہارے ساتھ اچھا رہے تم بھی اس کے ساتھ اچھا رہو, یہ رشتہ داری نہیں ہے. ذالک القصاص, یہ تو ادلا بدلا ہے, بزنس ہے یہ تو. صلہ رحمی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ أَن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ, جو تم سے رشتہ توڑے اس کے ساتھ بھی تم رشتہ جوڑ کے رکھو, یہ اصل صلہ رحمی ہے. حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 باتیں ایسی ہیں جس میں مسلمان کافر سب برابر. نمبر 1, وعدہ اگر کسی سے کیے ہو وعدہ پورا کرو. وعدہ چاہے مسلمان سے کرے کافر سے کرے, وعدہ پورا کرنا ضروری ہے. نمبر 2, رشتہ داری نبھانا. تمہارا دوست اور رشتہ دار مسلمان ہو کے کافر ہو لیکن رشتہ داری نبھاؤ اس کے ساتھ. رشتہ دار مسلمان کافر کوئی فرق نہیں, سب کے ساتھ رشتہ داری نبھائی جائے گی. رشتہ داری نبھانے کا مطلب یہ نہیں کہ گنیش میں جانور بن کے ناچ رہے ہیں, تہوار میں ناچ رہے ہیں, گنیش کا مورتی خرید کے دے رہے ہیں, وہاں جا کے پوجا کر رہے ہیں, وہاں ڈانس کر رہے ہیں. یہ انسانیت نہیں ہے, یہ بدماشی اور کفر ہے, یہ شرک ہے. رشتہ داری نبھانے کے طریقے بتائے گئے, 16 سے 18 20 طریقے بتائے رشتہ داریاں کیسے نبھائی جاتی ہیں. رشتہ داری نبھانے میں ناچنا داخل نہیں ہے. تیسری چیز ہے امانت. کسی کی امانت تمہارے پاس ہو, وہ چاہے امانت رکھنے والا مسلمان ہو کہ کافر ہو, اس کی امانت وقت پر لوٹا دو. یہ 3 باتوں میں مسلمان کافر سب برابر ہیں. حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لَدِرْهَمٌ أَدَعُهُ فِي قَرَابَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَلْفٍ أَدَعُوهَا فِي فَاقَةٍ. کسی بھیک مانگنے والے بھکاری اور خیراتی کو 1000 اشرفیاں سونے کی یا چاندی کی میں خیرات کر دوں, اس سے لاکھ درجے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے رشتہ دار کو 1 درہم سے مدد کروں. اپنے رشتہ دار کی 1 درہم سے میں مدد کروں, 100 روپے 10 روپے میں اپنے رشتہ دار کو دوں, لاکھ روپے سے غریبوں میں راشن تقسیم کروں. وہ راشن کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا تم رشتہ نبھانے کے لیے اپنے بھائی بہن کی خیر خیریت میں تم خرچ کرتے ہو. اسی واسطے زکوٰۃ میں بھی اسلام نے حکم دیا کہ ڈبل ثواب ملے گا اگر تم اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ تقسیم کرتے ہو. حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما من خطوۃ بعد الفریدہ اعظم اجرا من خطوۃ الی ذی رحیم مکارم الاخلاق, صفحہ نمبر 82. اللہ کے نزدیک وہ قدم جو فرض نماز پڑھنے کے بعد کسی اور کام کے لیے وہ قدم اٹھتا ہے, تو جو قدم رشتہ داری نبھانے کے لیے اٹھتا ہے اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے. آج میں جا رہا ہوں چاچا کے گھر, ماموں کے گھر, خالہ کے گھر, تایا کے گھر, پھوپھی کے گھر, کیوں؟ معافی مانگنے جا رہا ہوں. حتیٰ کہ سنیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنے حلقے میں بیٹھے ساتھیوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, صبح کا وقت ہے, دعا کرنے کا خیال آیا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سب کی طرف مخاطب کر کے کہا انشد اللہ, اللہ کی قسم, قاطع رحم, یہاں جو بھی رشتہ توڑ کے بیٹھا ہے لما قام عنا, یہاں سے اٹھ کے چلا جائے, فوراً ہمارے حلقے سے اٹھ کے چلا جائے. فَإِنَّا نُرِيدُ أَن نَّدْعُوَ رَبَّنَا, اس واسطے کہ ہم اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں, دعا شروع ہونے والی ہے. وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ مُرْتَجِدَةٌ دُونَ قَاطِعِ رَحِمٍ, آسمان کے دروازے بند ہیں, کوئی رشتہ توڑنے والا بیٹھا ہوگا, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی, اس واسطے یہاں سے اٹھ کے چلا جائے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ رشتہ توڑنے والے کو اپنی محفل میں پسند نہیں کرتے تھے. اب تو بھائیوں کی پراپرٹی مار کھایا, بہن کی وراثت مار کھایا, ماں کی دولت لوٹ کے کھایا, رشتہ داروں کا لوٹ کے کھایا, اور پھر اللہ کے نام پہ مسجد بنا دیا. متولی بنا دو, صدر بنا دو, امیر بنا دو, فلاں بنا دو. رشتے حرام کے توڑ کے آیا ہے, حلال حرام کی تمیز کے بغیر لا رہا ہے.
کچھ نہیں، مفتی صاحبوں سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، داڑھی والا ہے، دیندار ہے، تقاضے والا ہے، بس لایا پیسے بنتے جاؤ، دیتے جاؤ، ختم کرتے جاؤ، اس حلال حرام کی تمیز کے بغیر۔ اب تو حال یہ ہے رشتہ داریوں کے سلسلے میں انسان اتنا خود غرض ہو گیا ہے کہ اپنے غریب بھائی کا فون اٹھانا بھی نہیں چاہتا ہے، اپنی غریب بہن کا فون اٹھانا بھی نہیں چاہتا ہے، عید برات کے موقع پہ خیر خیریت پوچھنے کے لیے، عید مبارک بولنے کے لیے سال میں 1-2 بار فون کرنا بھی گوارا نہیں ہے۔ کیا خاک دینداری ہے، کیا خاک نمازی اور حاجی اور داڑھی اور ٹوپی والا ہے۔ یہ ساری دینداریاں تب کام آئیں گی جب پورے دین پہ چلیں گے۔ آدھا دین تو خسارہ ہے، جیسے آدھا ڈاکٹر قبرستان آباد کرے گا، ایسی آدھی دینداری اسلام بدنام کر دے گی۔ ہم جیسے آدھے دینداروں کو دیکھنے کے بعد کافر سمجھیں گے یہ اسلام، یہ ان کے محمد کا دین نہیں ہے، یہ تو ان کا اپنا گھڑا ہوا دین ہے۔ اس لیے بزرگوں رشتہ داریاں نبھاؤ، پوچھ پوچھ کے علماء سے اپنی رشتہ داریاں نبھاؤ۔ ہماری عبادتیں اور دعائیں قبول ہونے سے موقوف رہ جاتی ہیں، رشتہ داریاں جب ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔